بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوه وليكتب بینکم کاتب بالعدل ولا یأب کاتب ان یکتب کما علمه اللہ فلیکتب وليملل الذی علیہ الحق وليتق اللہ ربه ولا يبخس منه شیئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم صدق الله العظيم۔ قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت یہ ہے جو آج کے درس میں آ رہی ہے۔ اتنی بڑی آیت قرآن مجید میں اور کوئی نہیں ہے۔ ایک آیت تقریباً سمجھو کئی ایسے رکوع ہیں جو پورا رکوع بھی اس سے چھوٹا ہے۔ یہ سب سے بڑی آیت ہے۔ سب سے بڑی سورت سورہ بقرہ ہے۔ سب سے بڑی آیت یہ ہے سورہ بقرہ میں یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین۔ سب سے چھوٹی آیت نون قاف، یہ جو سورتوں کے شروع میں حروف مقطعات آتے ہیں ایک ہی حرف پر مشتمل، یہ سب سے چھوٹی آیت کیا رہے گی؟ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ نہیں، سب سے چھوٹی آیتیں سورہ مدثر کی ہیں، ربک فکبر وثیابک فطہر، بہت چھوٹی چھوٹی آیتیں۔ اور سب سے چھوٹی سورت انا اعطیناک الکوثر۔ تو اچھا، بہرحال گزشتہ درس میں سود کے متعلق اللہ تعالیٰ نے احکامات ارشاد فرمائے تھے۔ دراصل اللہ تعالیٰ قرض کے بارے میں احکامات بتلاتے ہیں، پھر بعض لوگ سود کو بھی قرض سمجھتے ہیں، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سود کا باب باقاعدہ مستقل طور پر علیحدہ سے ذکر کر دیا۔ دوبارہ جو اصل موضوع تھا قرض، اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے پھر ارشاد فرمایا قرض دینے کے بارے میں، قرضدار کو مہلت دینے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کی تعریف اور اس کی فضیلت بھی ارشاد فرمائی۔ آج کے درس میں وہی موضوع ہے، تسلسل سے چلا آ رہا ہے، کچھ احکامات ہیں ان میں نئے ہیں۔ ان سب باتوں سے پہلے کچھ تمہیدی باتیں میں ترجمہ کرنے سے پہلے عرض کرتا ہوں، پھر اس کے بعد ترجمہ آسانی سے سمجھ میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی لین دین کا معاملہ کرو نا تو اس کو لکھ لیا کرو، اسٹامپ کر لیا کرو۔ اگر اسٹامپ ہو جاتا ہے تو فبیہا، اسٹامپ کے ساتھ گواہ بھی ہو جائیں تو زیادہ اچھا ہے۔ اگر اسٹامپ نہیں بھی ہو رہا، کوئی لکھت پڑھت والا کوئی بندہ موجود نہیں ہے، تو کم از کم گواہ ضرور کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں یہی کچھ ارشاد فرمایا ہے۔ اگر ایسی نوبت آ گئی ہے کہ لکھت کا بھی انتظام نہیں ہے، گواہوں کا بھی انتظام نہیں ہے، تو پھر کوئی چیز گروی رکھا کر قرض کا لین دین کر لیا کرو۔ یہ تین چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ارشاد فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دین کا لفظ فرمایا ہے۔ دیکھو، ہمارے ہاں اردو میں قرض کا معنی ہوتا ہے ادھار۔ اردو زبان اتنی فصیح و بلیغ نہیں ہے، اس وجہ سے ہم قرض کو بھی ادھار کہتے ہیں، دین جو ہوتا ہے اس کو بھی ہم ادھار ہی اس کا معنی کرتے ہیں۔ عربی میں دو لفظ آتے ہیں ادھار کے لیے، ایک لفظ ہوتا ہے قرض، جیسے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ تعالیٰ کو قرض حسنا کون دے گا؟ تو وہاں پر قرض، ادھار کو قرض کہا گیا۔ اور اسی طرح دین کا لفظ ہے دین، یہ بھی قرض کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، ادھار کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اردو میں ہم اس کا معنی بھی ادھار کر رہے ہوتے ہیں اور قرض کا معنی بھی ادھار کر رہے ہوتے ہیں۔ عربی زبان میں تھوڑا سا فرق ہے۔ فرق کیا ہے؟ قرض خالص اس لین دین کو کہا جاتا ہے جو پیسہ ہو، پیسے کے بدلے میں پیسہ ہو، کمی زیادتی نہ ہو۔ اگر کمی زیادتی ہو جائے گی تو سود ہو جائے گا، بغیر کمی زیادتی کے پیسے کے بدلے میں پیسہ کسی کو ادھار دیا جائے تو وہ قرض کہلاتا ہے۔ باقی اگر پیسے کے بدلے میں کوئی چیز دی جا رہی ہے یا چیز کے بدلے میں پیسہ دیا جا رہا ہے تو اس کو دین کہا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں دونوں کو ادھار کہا جاتا ہے، چیز کا لین دین کریں تب بھی ادھار کہلائے گا، اور
پیسوں کا لین دین کریں تب بھی ادھار کہلائے گا. عربی زبان میں یہ فرق ہے. البتہ ان میں سے جو دین کا لفظ ہے وہ عام ہے. پیسے کے لین دین کو بھی دین کہیں گے, چیز کے بدلے میں پیسہ ہو یا چیز کے بدلے میں چیز ہو اس کے لین دین کو بھی دین کہیں گے. البتہ قرض جو ہے وہ خاص ہے, وہ صرف پیسے کے لین دین کو کہا جاتا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے, اب چونکہ ہم اردو میں جب ترجمہ کریں گے تو ادھار اور قرض کا معنی کریں گے ہم اردو میں, لیکن اللہ تعالیٰ نے نہ قرض کہا ہے نہ ہمارا اردو والا ادھار کہا ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو لفظ ذکر فرمایا وہ ہے دین. دین کا لفظ کہنے میں یہ حکمت ہو گئی, اگر اللہ تعالیٰ قرض کا لفظ کہہ دیتے تو صرف پیسے کے لین دین پر ان احکامات کا اطلاق ہوتا کہ پیسے کا معاملہ ہو تو لکھ لیا کرو, پیسے کا معاملہ ہو تو گواہ بنا لیا کرو, پیسے کا معاملہ ہو تو گروی رکھا دیا کرو, پھر ہم یہ سمجھتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے قرض کا لفظ استعمال نہیں فرمایا, بلکہ لین دین کو عام لفظ استعمال کیا دین. دین میں پیسے کا لین دین بھی آ گیا, چیز کے بدلے چیز کا لین دین بھی آ گیا, چیز کے بدلے پیسے کا لین دین بھی آ گیا. یعنی یہ عام لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا. کسی قسم کی بھی خرید و فروخت کرو, لین دین کا معاملہ کرو, ادھار شدھار کا معاملہ کرو, تو اس میں 3 باتوں کا اہتمام کر لو. پہلی چیز یہ ہے کہ لکھت پڑھت کر لیا کرو, یہ نہیں کر سکتے گواہ بنا لیا کرو, گواہ نہیں بنا سکتے تو کوئی چیز گروی رکھا دیا کرو, میعاد مقرر کر لیا کرو. یہ سارے احکامات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے. اس کی وجہ کیا ہے, اس طرح کیوں کیا جائے, تاکہ معاملہ صاف ستھرا رہے, معاملے میں کوئی گڑبڑ نہ ہو. ورنہ کیا ہوتا ہے, اگر ہم لکھت پڑھت نہیں کرتے, معیار مقرر نہیں کرتے, تو اکثر کر کے دیکھا گیا لین دین کے معاملے میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں. کسی کے ساتھ کاروبار کرو, پارٹنر بن کر کرو, اگر لکھت پڑھت نہ کرو وہ بھی گلے پڑ جاتا ہے, اور پھر نوبت جو ہے نا عدالتوں تک جا پہنچتی ہے, تھانے کچہریوں تک جا پہنچتی ہے. اسی طرح ویسے بھی کوئی لین دین کا معاملہ گواہ نہ کریں اگر لین دین کے معاملے میں, تب بھی مسئلہ اسی طرح خراب ہو جاتا ہے. یا اسی طرح کوئی کسی پر گروی چیز رکھوا کر پھر قرض لے, گروی نہ رکھوائی ہو تب بھی جو ہے معاملے میں فتور آ جاتا ہے. جو مقروض ہوتا ہے وہ ہیرا پھیری سے کام لینے لگ جاتا ہے, پھر قرض خواہ جو ہوتا ہے وہ تنگ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا, جب بھی تم ادھار کا معاملہ کرو ایک مقرر وقت تک تو فاکتبوہ, اس کو لکھ لیا کرو. ایک بات اور سمجھو, لین دین کا معاملہ کرو مقرر وقت تک, پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو لکھ لیا کرو. قرض میں بھی یہی ہونا چاہیے, تاریخ مقرر کر لینی چاہیے, بھئی اتنے فلاں تاریخ تک میں آپ کو قرض دے رہا ہوں, اس کے بعد میعاد ختم ہے. اگر میعاد کو بڑھا دے تو اس کی طرف سے نیکی ہے, اگر نہیں بھی بڑھاتا تو یہ اپنا حق لینے کا زبردستی بھی حق رکھتا ہے. اس کے علاوہ خرید و فروخت کے معاملے میں اگر دیکھا جائے, کوئی بھی معاملہ خرید و فروخت کا کیا جائے تو اس میں میعاد مقرر کرنی چاہیے لین دین کے معاملے میں. مثال کے طور پر کوئی بندہ موبائل فون خریدنا چاہ رہا ہے, آپ بیچنا چاہ رہے ہیں, نقد کے آپ کے پاس, ہاتھوں ہاتھ کی آپ کے پاس گنجائش نہیں ہے, آپ لازمی بات ہے اس کو ادھار کی طرف لے جا رہے ہیں. اس کی 2 صورتیں ہوتی ہیں. ایک یہ صورت ہوتی ہے بیچنے والے کے پاس چیز موجود نہیں ہے, البتہ بازار میں موجود ہے, اس کے پاس موجود نہیں ہے اور وہ سودا کر رہا ہے. جو لینے والا ہے اس کے پاس پیسے موجود ہیں, رقم موجود ہے. یہ جائز والی صورت بتا رہا ہوں. اب یہ کہتا ہے کہ مجھے فلاں تاریخ تک یہ چیز چاہیے, جو بیچنے والا ہے وہ کہہ دیتا ہے ہاں میں فلاں تاریخ تک یہ ڈن ہو گیا, میں تجھے لے کر دوں گا. یہ میعاد کب تک مقرر کرنی چاہیے؟ ہم حنفی ہیں, ہمارے نزدیک 15 دن کی میعاد ہونی چاہیے, اس سے زیادہ لمبا چوڑا نہ کرے. ایک بات میعاد مقرر کرے, 15 دن کے اندر اندر کی میعاد ہو. پھر جب یہ چیز لے آئے, یہ چیز اس کے حوالے کرے, ادھر سے پیسے لے لے, یا پیسے پہلے لے لیتا ہے ایڈوانس میں. 15 دن کی میعاد مقرر ہے, 15 دن کے اندر اندر یہ اس کو چیز مہیا کرے. یہ صورت جائز ہے. شرط یہ ہے کہ وہ چیز اگر اس کے پاس موجود نہیں ہے تو بازار میں ضرور موجود ہونی چاہیے. اگر وہ چیز ایسی کا سودا کرتا ہے کہ وہ بازار میں موجود ہی نہیں ہے اور یہ سودا کر رہا ہے اس کے پاس, اور جو خریدنے والا ہے اس کے پاس اس کی رقم موجود ہے, پھر چاہے یہ میعاد مقرر کر بھی لیں, یہ بیع جائز نہیں ہے.
ٹھیک ہے، ایک صورت تو یہ ہو گئی. دوسری صورت یہ جو میں نے بعد میں صورت بتائی ہے، بازار میں چیز ہی موجود نہیں اور اس کا سودا کیا جا رہا ہے، یہ حرام ہے ہماری شریعت میں. یہ آن لائن جو خرید و فروخت ہو رہی ہوتی ہے نا، اس میں بعض دفعہ ان چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے، بعض دفعہ نہیں کیا جاتا. یہ جو ٹریڈنگ کرتے ہیں نا، وہ بھی کچھ وجوہات اس میں بھی ایسی نکل آتی ہیں جو بیع سلم کے زمرے میں نہیں آتی. یا بیع الکالی بالکالی ہوتا ہے، یا عربی زبان کے الفاظ ہیں، یا بیع الغر ہوتا ہے. یہ دونوں بیع جو ہے نا ناجائز ہیں. بہرحال جو جائز صورت ہے وہ میں نے بتائی. لینے والے کے پاس رقم موجود ہے، دینے والے کے پاس چیز موجود نہیں ہے، البتہ بازار میں موجود ہے. یہ 15 دن کے اندر اندر کی مدت متعین کر کے یہ پیسے لے سکتا ہے ایڈوانس میں، اس کو چیز لا کر دے گا. بہرحال جو بھی کرنا ہے فَاكْتُبُوهُ، لکھت پڑھت ضرور کرنا، ورنہ وہ پیسے لے کر مکر بھی سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ پھر معاملہ لڑائی کی طرف چلا جائے گا. اللہ تعالیٰ اس لڑائی سے بچانا چاہتے ہیں. ایک صورت. دوسری صورت یہ ہے، بیچنے والے کے پاس چیز موجود ہے لیکن خریدنے والے کے پاس رقم موجود نہیں ہے، وہ سودا کر لیتا ہے. سودا کرنا ان کا جائز ہے. یہ چیز اس کو دے دے، پیسے اس سے مقررہ تاریخ پر لے، وہ میعاد ضرور مقرر کرے، 15 دن کے اندر اندر کی میعاد مقرر ہو. اس سے زیادہ کی میعاد مقرر کرنا وہ جائز نہیں ہے احناف کے نزدیک. البتہ اس میں گنجائش کے پہلو ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے. قسطوں پر دے دیتا ہے، اتنے ایڈوانس دے دے پھر اتنی قسط بنا لے، وہ چیز ایک الگ چیز ہے. یدم بھی یدن، ہاتھوں ہاتھ لینے دینے کے جو معاملات ہیں، یہ بات اس کی چل رہی ہے. دینے والے کے پاس چیز موجود ہے، خریدنے والے کے پاس رقم موجود نہیں ہے. 15 دن کے اندر اندر کی اگر تاریخ مقرر کر کے وہ لین دین کر لیتے ہیں تو جائز ہے، لیکن اس معاملے کو لکھ لیں ورنہ یہ لڑائی کی طرف جا سکتا ہے. لینے والا پیسے لے کر مکر بھی سکتا ہے، یا جس کو چیز دی گئی ہے وہ چیز لے کر مکر بھی سکتا ہے، یا اس میں نقص پیدا کر کے واپس بھی لوٹا سکتا ہے. 100 قسم کے مسائل ہو جائیں گے. اس وجہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو لکھ لو. اگر لکھت نہیں کر سکتے 2 گواہ بناؤ. اگر 2 گواہ نہیں ہے میسر تو ایک مرد گواہ ہو تو 2 عورتیں اس کے ساتھ گواہ ہوں. اگر یہ بھی نہیں ہے پھر کوئی اپنی چیز گروی رکھا ہو اور معاملہ کرو. اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ زور جو دیا ہے وہ لکھت پڑھت پر دیا ہے، سب سے زیادہ. اس میں معاملہ ہمیشہ صاف رہتا ہے، فریقین میں سے کوئی مکر نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا تداینتم بدین، جب بھی تم لین دین کا معاملہ کرو، ادھار سدھار کا معاملہ کرو، الی اجل مسمی، ایک مقرر وقت تک. جس میں میعاد مقرر نہیں ہے وہ خرید و فروخت جائز نہیں ہے. جس میں رقم متعین نہیں ہے وہ خرید و فروخت جائز نہیں ہے. جس میں چیز کی مقدار معین نہیں ہے وہ خرید و فروخت جائز نہیں ہے. مبیع یعنی جس چیز کو بیچا جا رہا ہے وہ بھی مجہول نہیں ہونی چاہیے، معلوم ہونی چاہیے. اور اس کی مقدار یا اس کا وزن یا اس کی لمبائی چوڑائی وہ بھی متعین ہونی چاہیے، اس کے بغیر جائز نہیں ہے. سمجھے؟ اسی طرح اگلا جو قیمت ادا کر رہا ہے وہ قیمت بھی متعین ہونی چاہیے. میں کس چیز کے بدلے میں تجھ سے یہ خرید رہا ہوں، روپوں کے بدلے میں، سونے کے بدلے میں، یا چاندی کے بدلے میں، یا ڈالر کے بدلے میں. جو بھی کرنسی ہے اس کو یا جو بھی مالیت ہے اس کو متعین ضرور کرے. یہ بھی متعین ہونا چاہیے. ہم جو نیٹ پر جو ہم خرید و فروخت چل رہی ہوتی ہے نا، وہ ان وجوہات کی بنا پر ناجائز ہوتی ہے. یا اس میں مبیع مجہول ہوتی ہے یا اس میں ثمن مجہول ہوتی ہے. اس وجہ اس کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے. قیمت مجہول سے مراد یہ ہے کرپٹو کرنسی کے ذریعے اگر لین دین کر لیتے ہیں. کرپٹو کرنسی کوئی بھی ہے، آج کل نئی سے نئی نکل رہی ہے، نئی سے نئی متعارف ہو رہی ہے، تو یہ ثمن متعین نہیں ہے. اس کے ذریعے جو بھی خرید و فروخت کی جائے گی حرام ہے. یا اسی طرح مبیع مجہول ہو، جس چیز کو تم خرید رہے ہو جو بندہ بیچ رہا ہے نہ اس کے پاس ہے نہ اس کے ملک میں، وہ کہاں سے تمہیں لا کر دے گا، نہ اس کے قبضے میں ہے اور قبضے میں آنا فی الحال ممکن بھی نہیں ہے، تو مبیع بھی مجہول ہو گئی. اس لیے اس کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے. الی اجل مسمی، مقرر وقت تک ہو. فاکتبوہ، پھر اس کو لکھ کے رکھ لیا کرو. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم خود لکھنا نہیں جانتے تو کیا ہونا چاہیے؟ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ،
پھر کسی لکھے پڑھے آدمی کو تلاش کرو، وہ تمہارے درمیان عدل و انصاف کے ساتھ لکھے، یعنی وہ لکھنے والا بھی عادل ہونا چاہیے، فراڈیا نہیں ہونا چاہیے۔ آگے فرمایا وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ، اگر تم ایسی جگہ پر ہو وہاں پر کوئی لکھنے والا دستیاب ہی نہیں ہے، أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ، تو پھر کوئی ایسا کاتب ڈھونڈو جو لکھ دے دے ان کو اس طرح جس طرح اللہ نے اس کو سکھایا ہے، فَلْيَكْتُبْ، وہ لکھ کر دے، یعنی جتنا ممکن ہو سکے لکھت پڑھت کا معاملہ ضرور کر لو۔ ایک تو ہوتا ہے نا یہ جو اسٹامپ پیپر لکھ رہے ہوتے ہیں، کیا کہتے ہیں ان کو، یہ جو بیٹھے ہوتے ہیں، ہاں خود کمشنر کچھ نہیں، خود کمشنر تو مذاق کر رہا ہوں یار۔ ایک تو ان سے لکھوا لیا جاتا ہے، اگر ایسا بندہ کوئی لکھت پڑھت والا موجود نہیں ہے، بھائی کوئی عام سادہ آدمی موجود ہے، جتنا اللہ نے اس کو سکھایا ہے لکھنے کا طریقہ وہ اس کے مطابق لکھے ضرور۔ ایک بات، اچھا یہ لکھوانا ذمہ داری کس کی ہے؟ ادھار دینے والے کی یا لینے والے کی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، اور لکھوائے وہ شخص جس پر حق ہے، یعنی جو لینے والا ہے، جو مقروض ہے یا مدیون ہے، یعنی چیز خریدنے والا ہے، لین دین کا معاملہ جس کے ساتھ طے ہوا ہے، یہ اس کا حق ہے لکھوانا، وہ اپنی لکھت پڑھت کر کے رکھے۔ اچھا وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے جو اس کا رب ہے۔ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اس لکھت پڑھت میں ذرہ برابر بھی ڈنڈی نہ مارے، نقص نہ کرے، کمی نہ کرے۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا، اب آگے الگ بات ہے، اگر مقروض آدمی یا جس نے کوئی چیز خریدی ہے وہ آدمی سفیہن پاگل ہے، ضعیفن یا کمزور ہے، کمزور سے یعنی اس کا ذہنی توازن صحیح نہیں ہے، یا ویسے ہی وہ کمزور ہے، او لا یستطیع، یا وہ طاقت ہی نہیں رکھتا کہ وہ کسی کے سامنے جا کر کچھ بول سکے، بتا سکے اور وہ لکھ کر دے دے، تو ایسی صورت میں پھر لکھت پڑھت کون کرے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان یمل هو فلیملل ولی بالعدل، تو اس کا جو ولی وارث ہے، جو بھی اس کا ولی وارث ہو، اس کو چاہیے اس کی طرف سے وہ لکھت پڑھت کرے اور عدل و انصاف پر مبنی ہو کر کرے، یہ نہ سوچے کہ وہ تو ان پڑھ ہے میں جو بھی لکھ دوں گا، جیسے کئی ہوتے ہیں نا کمیشن خور، اگر سادہ آدمی ان کے ہاتھ چڑھ جائے نا، اب وہ چیز ہوگی مثال کے طور پر 50,000 کی، تو وہ اس میں لکھ کر دے گا 60,000 70,000 20,000 اپنا بھی کھڑا کر لے گا، کمیشن ادھر سے بھی لے لے گا، کمیشن ادھر سے بھی لے لے گا، یہ سادہ آدمی یہ سمجھے گا نہیں بات کو، یہ اس کے بھلے میں آ جائے گا۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولی وارث یہ کام کرے لیکن عدل و انصاف پر مبنی کرے، اللہ کا خوف ہونا چاہیے اس کے اندر بھی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ، اور 2 گواہ بھی بنا لیا کرو معاملے پر، مِن رِجَالِكُم، مردوں میں سے، فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، اگر 2 مرد میسر نہ ہوں، فَرَجُلٌ، تو ایک مرد گواہ ہو، وَامْرَأَتَانِ، اور 2 عورتیں گواہ بن جائیں۔ اچھا گواہ کن کو بنانا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ، جو گواہ تمہیں پسند آتے ہیں تم ان کو بناؤ۔ پسند بندہ کن گواہوں کو کرتا ہے؟ عدل و انصاف والے ہوں، حق سچ کی پہچان رکھنے والے ہوں، علم والے ہوں، جاہل نہ ہوں۔ بندہ یہی چاہتا ہے نا میرے گواہ ایسا ہو جو پڑھا لکھا ہو، کل کلام میرے گلے نہ پڑ جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو تمہیں پسند آتے ہیں پھر گواہ وہ تم بناؤ، جن پر تمہیں اعتماد ہے۔ اعتماد بندہ لازم بات ہے عدل و انصاف والے پر ہی کرتا ہے، علم والے پر ہی کرتا ہے۔ اچھا اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا یہ جو گواہوں کے چناؤ میں ایک مرد اور اس کے مقابلے میں ایک مرد کے بدلے میں 2 عورتیں گواہ بنانے کا حکم دیا گیا، ایسا کیوں کیا گیا؟ 2 عورتیں کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ یہ بتائی ہے کہ عورت فطرت کے لحاظ سے ناقص العقل ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت فطرت ناقص العقل ہے، ناقص الدین ہے، دین کے احکامات پر عمل کرنے میں بھی عادی ہے، عقل کے لحاظ سے بھی عادی ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں اس کو آدھا رکھا ہے، جس اللہ نے پیدا کیا ہے نا اسی نے اس کو آدھا رکھا ہے۔
دین میں کیسے؟ کچھ احکامات ایسے ہیں جن پر عورتوں کو کچھ کرنے کا حکم ہی نہیں ہے. مثلا جہاد کرنا عورت کو حکم ہی نہیں، مردوں کا کام ہے. حکومت کے انتظامات چلانا، حکومتی نظامات کو نافذ کرنا، قوانین کو نافذ کرنا عورت کا کام ہی نہیں ہے. سمجھے نا؟ اسی طرح خود اپنے لیے جو دین ہے اس کا، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، اس میں بھی آدھی. جب ناپاکی کے دن چلتے ہیں ہر مہینے میں، ان دنوں میں ان کی نماز معاف ہے، تو ناقص تو ہوا نا عبادت میں بھی. روزے، رمضان کے روزے وہ بھی اس وقت نہ رکھے، رمضان گزر جائے پھر جا کے قضا کرے، تو اس لحاظ سے بھی ناقص. اسی طرح عقل میں بھی عورت ناقص ہے. کیسے؟ عورتیں کہتی ہیں ہمیں مردوں کے برابر حقوق ملنے چاہیے، مردوں کے برابر حقوق ملنے چاہیے. اور یہ بھی کہتی ہیں کہ مرد تو ہوتے ہی بے وقوف ہے، اور پھر یہ بھی کہتی ہیں ہم مردوں سے کم ہیں کیا؟ اس وجہ سے ہمیں برابر کے حقوق ملنے چاہیے. کہتی ہیں مرد بے وقوف ہوتے ہیں، پھر کہتی ہیں ہمیں ان کے برابر کے حقوق ملنے چاہیے، ہم کوئی ان سے کم ہیں کیا؟ عقل بھی پوری نہیں ہوتی ان کو. خیر، یہ تو اللہ تعالیٰ نے فطرت بتلائی. اصل بات یہ ہے طبی لحاظ سے، میڈیکلی لحاظ سے عورت کے لیے یہ حکم کیوں اللہ تعالیٰ نے دیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بنسبت مرد کے عورت کے مغز کے اندر بھیجے میں رطوبت کی کثرت ہوتی ہے، اس کی وجہ سے وہ صحیح فیصلہ نہیں کر پاتی کسی بھی چیز میں. انسان کی عقل کے مقابلے میں اس کی عقل آدھی ہوتی ہے اعصابی رطوبات کی وجہ سے. اب اس میں کیا مسئلے آتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا؟ مرد کے دماغ میں اتنی رطوبات نہیں رکھی جتنی عورت کے دماغ میں رکھی. یہ تو اللہ جس نے پیدا کیا وہی اپنی حکمت کو جانتا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے عورت کے لیے جب عقل رطوبات زیادہ ہو جانے کی وجہ سے عقل کم ہوئی، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے احکامات میں بھی تخفیف کر دی. اللہ تعالیٰ نے یہ نظام ایسا چلایا. لیکن یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے کہ ہر عورت ہی مرد کے مقابلے میں آدھی عقل والی ہو. کئی عورتیں ایسی ہیں جو مردوں سے زیادہ ذہین گزری ہیں اور اب بھی زمانے میں موجود ہیں، حافظے میں بھی زیادہ ہیں. آپ نے بھی یہ کئی دفعہ تجربہ کر کے دیکھا ہوگا کہ امتحانوں میں کئی لڑکیاں مردوں سے زیادہ نمبر لے جاتی، لڑکوں سے زیادہ نمبر اٹھا لیتی ہیں. محنت کرنے میں وہ زیادہ ہیں، پڑھائی لکھائی میں وہ زیادہ ہیں. تو یہ کوئی قاعدہ کلیہ اللہ تعالیٰ نے نہیں ارشاد فرمایا کہ ہمیشہ ہی عورت ناقص العقل ہوگی. کچھ عورتیں ہیں ان کا ذہن مردوں سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ نے کچھ زیادہ رکھا ہے، یہ اللہ کی دین ہے. لیکن فطرت کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے بہرحال اس کے دماغ میں رطوبات کا مادہ زیادہ رکھا ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمیشہ ہر چیز میں پیچھے رکھا مرد سے. یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے فرمایا کہ دو عورتیں ایک مرد کے مقابلے میں کیوں لانے کا حکم دیا گیا؟ ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخرى، یہ کہ اگر ان میں سے ایک عورت بھول جائے گی تو دوسری اس کو یاد دلا دے گی، پھر آدھی آدھی عقل ملا کر دونوں کی عقل پوری ہو جائے گی. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، اب جو گواہ بنا لیے گئے ان گواہوں کو بھی چاہیے کہ وہ انکار نہ کریں اس وقت جب ان کو گواہی کے لیے بلایا جائے، ان کو آنا چاہیے. کیونکہ اکثر کر کے گواہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں یار ہمارا معاملہ تھوڑی ہم بلا وجہ کی ہم پٹیک اپنے گلے میں لیتے پھریں. نہیں، اگر معاملہ لڑائی تک جا پہنچنے کا خطرہ ہے تو ان گواہوں کو چاہیے وہ جا کر گواہی دے. یہ گواہوں کو سمجھایا گیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ، دونوں جو آدمی ہیں معاملات جو کر رہے ہیں قرض دینے اور لینے کا، ان کو کہا جا رہا ہے کہ سستی سے کام نہ لیں. أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا، وہ معاملہ جو بھی آپس میں طے پا رہے ہیں چاہے وہ معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو اس میں لکھت ضرور کر لیا کریں. اب دوبارہ اس لکھت کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں. لکھنے کی کتنی زیادہ اہمیت ہے. ہمارے یہاں اکثر جو لڑائیاں ہوتی ہیں نا وہ ہوتی ہے اسی وجہ، دوست پر اعتماد کر کے لین دین کا معاملہ کر بیٹھتا ہے، دوست پر اعتماد کر کے پارٹنر بنا لیتا ہے کاروبار میں، پھر لڑائیاں ان کی ایسی ہوتی ہیں بس کورٹ کچہریوں کے منہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. اگر لکھت پڑھت ہو جائے تو نہ وہ ہیرا پھیری کر سکے نہ یہ کر سکے. چھوٹے سے چھوٹے معاملے کو بھی لکھت میں لائیں تاکہ حساب کتاب لین دین میں آسانی ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لکھ لینا ذالکم اقسط عند اللہ، یہ عدل و انصاف کے بہت زیادہ قریب لے جانے والی چیز ہے اللہ کے نزدیک. اللہ کے نزدیک بھی یہ انصاف والا معاملہ ہے لکھت پڑھت کر لینا. وَأَقْوَامُ لِلشَّهَادَةِ، اور گواہی قائم کرنے کے لحاظ سے بھی یہ بہت زیادہ قریب ہے، زیادہ مضبوط معاملہ ہے لکھت پڑھت کا کر لینا. وَأَدْنَا أَلَّا تَرْتَابُوا،
اور یہ شک میں نہ پڑنے سے بھی زیادہ قریب لے جاتا ہے. بندہ اس کی وجہ سے شک میں نہیں پڑتا. ہاں آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا ان تکون تجارتا حاضرۃ تدیرونها بینکم، مگر وہ تجارت جو آمنے سامنے کھڑے ہو کر لین دین کا معاملہ کر رہے ہیں معروف طریقے کے مطابق، اگر ایسا کوئی معاملہ ہے تو فلیس علیکم جناح الا تکتبوها، ایسے معاملے میں نہ بھی لکھو تو کوئی حرج نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پر ہم پرچون کی دکان پر جاتے، بھائی 10 کلو آٹا دے دے، وہ دے دیتا، ہم پیسے دیتے لے کر آ جاتے، کوئی ہم اسٹامپ نہیں کراتے، کوئی لکھت پڑھت نہیں کراتے، میں نے اتنا لیا، اس ریٹ میں لیا، یہ میرے گواہ ہیں، ایسا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے. جو روزمرہ کا جو آمنے سامنے لین دین کا معاملہ ہے، ہاتھوں ہاتھ دیا، ہاتھوں ہاتھ لیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں بھلے نہ بھی لکھت پڑھت کرو، کوئی حرج نہیں ہے. یہ معاملہ تب ہے الی اجل مسمى فاكتبوا، جب مقررہ معیار تک تمہارا لین دین کا معاملہ چلتا ہے، یعنی ادھار کا معاملہ چلتا ہے، اس میں یہ حکم دیا گیا لکھ لیا کرو. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، اور گواہ بھی بنایا کرو جب تم لین دین کا معاملہ کرو. آگے اللہ تعالیٰ ایک مروت کی بات ہمیں سمجھاتے ہیں کہ جس آدمی کے یہ گواہ ہیں یا جس کے خلاف یہ گواہ ہیں، ان دونوں کو گواہوں کی پاسداری کرنی ہے. جس کے خلاف یہ گواہ ہیں وہ کیا پاسداری کرے؟ وہ گواہوں کو نقصان نہ دے، اس کو گواہی قائم کرنے کے لیے عدالت تک جانے دے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، کیس میں 2 فریق ہوتے ہیں نا، تو ہر فریق کی کوشش یہ ہوتی ہے اس کے گواہ عدالت تک نہ پہنچ سکیں، مدعی کے گواہ عدالت تک نہ پہنچ سکیں. یا تو ان کو روپیہ پیسہ دے کر ان کو بدلایا جاتا ہے، خریدا جاتا ہے، یا ان کو دھمکیاں دی جاتی ہیں تم آنا ہی نہیں گواہی کے لیے، یا اگر وہ نکل بھی پڑے تو راستے میں اڑانے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کو کس طرح قتل کر دیا جائے. ہمارے زمانے میں یہی ہوتا ہے اور یہ بہت غلط ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يُزَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، جو لکھت پڑھت کا معاملہ کرنے والا، جو لکھنے والا آدمی ہے یا جو گواہی دینے والا آدمی ہے، لا یزار، اس کو تکلیف نہیں دینی چاہیے، اس کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے. بعض دفعہ ہوتا ہے نا، لوگ آئے تو نے کیوں لکھت پڑھت کی تھی، تو نے کیوں لکھ کر دیا تھا، کاتب بیچارے کا کیا قصور، یا اس طرح گواہ کے گلے پڑ جاتے تو کیوں گواہی دے رہا، تیرا کیا واسطہ. نہیں بھائی، جو گواہی ہے اس کو قائم کرنا چاہیے تاکہ معاملے کا تصفیہ ہو، معاملہ حل ہو. دوسری بات، لا یزار کا یہ مطلب بھی ہے، یہ تو ہے وہ آدمی جس کے خلاف گواہ جا رہا ہے یا کاتب جا رہا ہے، وہ اس کو تکلیف نہ دے، راستے میں بھی اس کو کچھ نہ کہے. اچھا، جس کی حمایت میں ہے وہ بھی اس کو تکلیف نہ دے. وہ تکلیف کیا ہے؟ اب مثال کے طور پر عدالت میں اس کو بس کہہ دیتا ہے گواہ میرا فلاں فلاں ہے، اب عدالت اس کو وہ سمن تو جاری کر دیتی ہے گواہ طلب ہوں، آ جائیں، حاضر ہوں عدالت میں. اب وہ بیچارہ گواہ کہاں ہے، کس حال میں ہے، وہ کرایہ بھاڑا بھر کر آ رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ غریب ہو، اس کے بعد کرائے کے بھی پیسے نہ ہو، یا وہ مریض ہو، وہ آنے کی طاقت نہ رکھتا ہو. 100 قسم کے مسائل گواہ کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں. وہ بیچارہ بلا وجہ مفت میں کیوں رگڑے میں آ رہا ہے؟ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے گواہ ہے اس کو بھی حکم دیا وہ بھی اس کو تکلیف نہ دے، یعنی گواہ کی جو ضروریات ہے اس کو پورا کرے، اس کے لیے سواری کا انتظام کرے. اگر وہ گواہی دینے کے لیے جس دن آئے گا اس دن وہ کما نہیں سکے گا، اس کے گھر میں لوگ بھوکے بیٹھے ہوں گے، اس کے گھر والے، ان کو بھی تو روٹی پانی دے، یعنی ان کی ضروریات کا بھی لحاظ رکھے. گواہ کو کوئی تکلیف نہیں آنی چاہیے، کاتب کو کوئی تکلیف نہیں آنی چاہیے، دونوں فریقوں کی طرف سے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، اگر کوئی شخص ان باتوں پر عمل نہیں کرتا اور وہ گواہوں کو تکلیف دیتا ہے، کاتب کو تکلیف دیتا ہے، فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، تو یہ بڑے گناہ کی بات ہے تمہاری طرف سے، بڑے گناہ کی بات ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرا کرو. وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، دیکھو اللہ تعالیٰ تمہیں کیسے کھول کھول کر احکامات سکھا رہا ہے، لین دین کے بھی تمہیں مسائل بتا رہا ہے تاکہ تمہارے معاملات کلیئر رہیں. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے. یہاں تک ایک مسئلہ ہو، 2 مسئلے ہو گئے، ایک لکھت پڑھت کے اور دوسرا گواہ بنانے کے. اب آگے تیسرا مسئلہ، وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے بندہ ایسی جگہ پر چلا جاتا ہے جہاں پر اس کو کاتب بھی نہیں ملتا، لکھت پڑھت کرنے والا، وہ اپنا معاملہ کہاں لے کر جائے، یا اس کا کوئی گواہ بھی نہیں ہوتا، کوئی ضامن بھی نہیں بنتا، اجنبی ہوتا ہے پردیس میں، وہ پھر کیا کرے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر وہ وہاں پر کوئی لین دین کا معاملہ کرتا ہے، نوبت آ جاتی ہے سفر میں بھی اس طرح کی، تو اس کو چاہیے وہ رہن رکھوا دے، کوئی چیز گروی رکھوائے، اس کے بدلے میں وہ لین دین کا معاملہ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے.
اللہ ताला ने तो सफर का नाम लिया है कि सफर के अंदर अगर नौबत आ जाए, मतलब यह है कि कभी भी जरूरत पेश आ जाए। हम आनाफ इसको सिर्फ सफर पर ही मामूल नहीं करते, बल्कि कभी भी किसी भी जगह पर जरूरत आ जाए। मसलन यहां रहते हुए कभी कभार ऐसी नौबत आ जाती है, किसी से बंदा कर्ज लेता है तो लिखत पढ़त इसके ऊपर कोई यकीन नहीं करता। आदमी कहता नहीं भाई मैं दूंगा ही नहीं, मुझे यकीन ही नहीं है, स्टाम्प पर भी मैं यकीन नहीं कर रहा। अच्छा यार मैं गवाह ले आता हूं, इनकी बात मान ले, मैं गवाह कर रहा हूं, मैं तुझे जरूर लौटाऊंगा। वो कहता नहीं भाई मैं गवाह हूं, को भी नहीं मानता। फिर क्या करे? फिर भाई अपनी कोई ना कोई चीज गिरवी रखवा दे, कोई ना कोई चीज अपनी गिरवी रखवा दे। गिरवी कैसी चीज रखवानी चाहिए? गिरवी ऐसी चीज रखवानी चाहिए जो कर्ज ले रहा है, वो जो चीज गिरवी रखवाई जा रही है वो कीमत में उस कर्ज से ज्यादा मालियत की हो, ताकि कल कला ये मकरूज अगर टाल मटोल से काम ले रहा है या मकरूज हाथी नहीं पकड़ा रहा, तो वो इस चीज को मुकर्ररा वक्त पर, मेयाद भी मुकर्रर होनी चाहिए, उस मुकर्ररा मेयाद पर वो इस चीज को बेचकर अपनी रकम काट के बकाया रकम इसको वापस कर दे। अल्लाह ताला ने इस वजह से ये आसानी का मामला रखा। अब देखो इन कुंतुम अला सफरिन, अगर तुम में से कोई एक सफर में है, वलम तजिदू कातिबन, और वहां कोई लिखने पढ़ने वाला कोई इंतजाम भी नहीं हो सकता, तो फरिहानु मकबूजा, तो गिरवी चीज हाथ में रखनी चाहिए, यानी गिरवी चीज कब्जे में होनी चाहिए। फ़इन अमीन बाज़ुकुम बाज़न, फिर अगर एतबार करे बाज बाज पर, तो फलियुअद्दिल लज़ी तुबिना अमानतहु वलियत्तक़िल्लाह रब्बा, तो जिसके पास अमानत है, जिस पर एतबार किया गया है, वो उस अमानत को लौटाए। यानी जो मकरूज है, कर्ज लेकर गुम ना हो जाए, इसके पास ये कर्ज अमानत है, ये पूरे का पूरा कर्ज लौटाए, अपनी गिरवी चीज उठाए। वलियत्तक़िल्लाह रब्बा, और चाहिए कि अपने रब से डरता भी रहे, अल्लाह से डरता रहे जो इसका रब है। वला तक्तुमु शहादा, और गवाही को छुपाना नहीं चाहिए। वमन यक्तुमहा, अगर कोई शख्स गवाही को छुपाता है, फ़इन्नहु आसिमुन क़ल्बु, वो दिली तौर पर गुनाहगार है। यहां पर अल्लाह ताला ने दिल का नाम लिया, इससे मुराद ये वो गुनाहगार ऐसा है कि जिस तरह ईमान का ताल्लुक दिल से है, इस गुनाह का भी ताल्लुक दिल से है, उसकी नीयत में फतूर है, और ये जो नीयत का फतूर है ये ईमान को बिगाड़ डालता है। इस वजह से अल्लाह ताला ने इस गुनाह की अहमियत बतलाने के लिए दिल का नाम इस्तेमाल किया। और वैसे भी हदीस शरीफ में आता है, अन्ना फी कुल्ली जसदिन मुज़गा, हर जिस्म के अंदर एक बोटी का टुकड़ा है। इज़ा सलहत सलहल जसद कुल्लु, अगर वो बोटी का टुकड़ा सही हो जाए तो पूरा बदन सही होता है। व इज़ा फसदत फसदतिल जसद कुल्लु, अगर वो बोटी का टुकड़ा खराब हो जाए तो पूरा बदन खराब कर डालता है। अला, खबरदार, वही अल क़ल्ब, वो दिल है। दिल का मामला सही है तो जाहिर भी हमारा सही है। जब दिल का मामला हमारा खराब है तो हमारा जाहिर भी हमारा खराब है। अल्लाह ताला ने फरमाया ये बहुत बड़ी गुनाह की बात है कि अगर कोई गवाही को छुपाता है, यानी ये उस वक्त का हुक्म है गवाही को छुपाने का जब मामला किसी का लड़ाई झगड़े तक नौबत आ पहुंचे, फिर उस वक्त उस गवाह पर लाजिम है वो गवाही दे ताकि इनका मामला क्लियर हो जाए। वैसे गवाह पर लाजिम नहीं होता गवाही देना, उसकी मर्जी है, अगर दे दे तो अच्छी चीज है, अगर नहीं भी गवाही देता उसकी मर्जी है। लेकिन अगर मामला ऐसा हो कि कत्ल व क़िताल तक नौबत आ रही है, फिर उस गवाह पर गवाही देना वाजिब है। अगर कोई फिर भी गवाही नहीं देता तो फ़इन्नहु आसिमुन क़ल्बु, फिर दिली तौर पर गुनाहगार है वो शख्स। जितने भी आगे कत्ल गारत होती जाएंगी, फराड होता जाएगा और निजाम बिगड़ता जाएगा, सारा गुनाह इसके भी गले पड़ता जाएगा। वल्लाहु बिमा तअमलून अलीम, और जो कुछ भी तुम करते हो अल्लाह ताला उसको खूब अच्छी तरह जानता है। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शरीयत का रास्ता दिखाते चलो, दिए अज़मतों के जलाते चलो, शरीयत का रास्ता दिखाते चलो।